محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ، عبداللہ بن عبد المطلب۔ 13واں باب، بوئے گزراں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر نکل گئی، مگر اس کے پیچھے گرد آلود فضا کچھ دیر تک معطر رہی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جب آخری بار عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام قرآن نکلا تو لوگ خوشی اور مسرت سے بے خود ہو گئے اور عبداللہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، مگر کہتے ہیں اس وقت عبد المطلب نے ان کو آواز دی اور دوبارہ عبداللہ کو حبل کے سامنے بلایا اور بلند آواز سے کہا، میں نہیں مانوں گا جب تک کہ 3 بار قرآ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے، 2 بار اور قرآ ڈالو۔ عبد المطلب کے اس اعلان پر خوشی و مسرت کی اٹھتی ہوئی موج ایک دم بیٹھ گئی۔ لوگ سکتے میں جہاں کے تہاں کھڑے ہو گئے۔ عبد المطلب نے فالگیر سے کہا، 2 بار اور قرآن نکالو۔ فالگیر نے دوبارہ دونوں تیر ریشمی کیسے میں ڈال دیے اور انہیں خوب ہلا کر دوبارہ قرآ نکالا۔ دوسرا قرآ بھی اونٹوں کے نام نکلا اور پھر تیسرا بھی اونٹوں ہی کے نام۔ عبداللہ موت اور زندگی کی اس ہولناک آزمائش سے صحیح سلامت نکل آیا۔ مبارک سلامت کے نعروں سے حرم گونج اٹھا۔ لوگوں نے عبد المطلب اور عبداللہ کی تہنیت میں شعر کہے، عورتیں مل کر ورد کرنے لگیں۔ سب عبداللہ کو لیے ہوئے صحن کعبہ سے باہر نکلے۔ وہاں 100 اونٹ بندھے ہوئے تھے جن کی گردنوں میں قربانی کے قلاوے پڑے ہوئے تھے۔ نیزہ برداروں نے بھالے سنبھالے اور ساربان اونٹوں کو قربان گاہ کی طرف ہانکتے ہوئے لے چلے۔ ہجوم اونٹوں کے آگے پیچھے اور ان کے درمیان خوشی سے اچھلتا کودتا نعرے لگاتا جا رہا تھا۔ گرد و غبار سے فضا دھندلی ہو گئی تھی۔ ایسے میں کسی نے عبداللہ کی آستین قریب سے پکڑ کر کھینچی۔ عبداللہ نے گھوم کر دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی جس نے چیخ کر کہا تھا، بس کرو، قرآ نہ ڈالو، اور پھر سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ عبداللہ نے اسے پہچان لیا، یہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ فاطمہ حشعمی مکہ کی خوبصورت اور متمول لڑکی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہی ان کی تنہا وارث تھی۔ فاطمہ کا باپ زیادہ تر بیت المقدس میں رہتا تھا۔ وہ ایک صاحب نسب آدمی تھا، مگر فاطمہ کے بارے میں یہ افواہ بھی تھی کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ کسی یہودی گھرانے کی لڑکی ہے جسے اس نے گود لے لیا تھا۔ فاطمہ کا بچپن بھی بیت المقدس ہی میں گزرا تھا۔ جب مرنے سے پہلے اس کا باپ اپنے وطن مکہ میں آ کر رہا تو فاطمہ بچپن سے لڑکپن کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد فاطمہ کی کھلائی نے جو ایک بوڑھی اور چالاک عورت تھی اس کی پرورش کی اور اس کے باپ کے کاروبار کی نگرانی کرتی رہی۔ یہ بوڑھی عورت ستارہ شناسی میں بڑی مہارت رکھتی تھی اور اس کے متعلق بھی مشہور تھا کہ وہ یہودی ہے، اگرچہ وہ اس سے انکار کرتی تھی۔ فاطمہ کے حسن و جمال نے مکہ کے نوجوانوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ حسین و جمیل بھی تھی اور مالدار بھی۔
اس کے باوجود یہ کہ اس کے حسب و نسب کے بارے میں چہ میں گوئیاں ہوتی رہتی تھیں، اکثر نوجوان اس کو اپنا بنانے کے لیے بے قرار تھے۔ فاطمہ کا رویہ اس کے طلبگاروں کے معاملے میں ناقابل فہم تھا۔ اس کے گھر پر ان کی پذیرائی ضرور ہوتی تھی، مگر صرف ایک ہی بار۔ وہ اس کی بوڑھی سرپرست دونوں بڑے غور سے آنے والے مہمان کے ماتھے کو دیکھتے رہتی، جیسے ان کو ان کے ماتھوں پر کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ پھر وہ مہمان کو بڑے سلیقے سے رخصت کر دیتی۔ جو ایک بار ان کے گھر ہو آتا، دوبارہ اسے وہاں باریابی نصیب نہ ہوتی۔ ان دونوں کا رویہ بڑا پراسرار تھا، تاہم یہی سمجھا گیا کہ دونوں چونکہ ستارہ شناسی کے علم میں مہارت رکھتی ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کی پیشانی پر اس کے مقدر کی جھلک دیکھنا چاہتی ہیں۔ اب تک کسی کے ماتھے پر خوش نصیبی کا ستارہ درخشاں نہیں ہوا تھا، تو وہ فاطمہ ہی تھی جس نے اپنے چہرے پر سیاہ جالی دار نقاب ڈال رکھا تھا اور اس کی کنیز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میری آرزو تھی عبداللہ کہ تمہارے 100 اونٹوں کا خون بہا میں ادا کرتی۔ عبداللہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ صرف خوشبو کا ایک بھپکا تھا جو اس کے پیچھے دیر تک اس گرد آلود فضا کو معطر کرتا رہا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا